ہم نے یہ کتاب دی ہے سجھانے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے لوگوں کی، وہدن اور رہنمائی دینے والی، ورحمتن اور رحمت، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ یاد رکھیں، نصیحت اخذ کریں، ہوش کریں، دھیان دیں۔ جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا، اس قرآن سے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا۔ اور مجرموں کو اس روز ہم لوگ جمع کریں گے کہ کتنے دن رہے ہو، بس 10 دن شاید رہے ہوں گے، ہم نہیں 1 دن رہے ہو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا لال مجکڑ ہوگا۔ یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہو جائے گی، کہیں سے پکارا جائے گا کہ آؤ جمع ہو جاؤ، تو اب سب کے سب جو ہے ادھر دوڑیں گے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں حالات ان کی کہ جو زمانہ جو گزر چکا، جو قومیں گزر چکی، ان کے احوال آپ کو سنا رہے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنے خاص فضل سے، اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے، یہ یاد دہانی، یہ قرآن، اس میں پرانی خبریں بھی ہیں اور اس میں ذکر ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے۔ من اعرض عنہ، جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا، اس قرآن سے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا۔ خالدین فیہ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ بہت ہی برا ہوگا، برائیوں کا بوجھ لے کر آئیں گے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، یوم ينفخ پھونکا جائے گا سور میں، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور مجرموں کو اس روز ہم لوگ جمع کریں گے کہ ان کی نگاہیں، آنکھیں نیلی پڑی ہوئی ہوں گی۔ یہ انتہائی خوف زدہ کیفیت میں آنکھوں کے اندر نیلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، سخت اس وقت وہ جو ہے خوف زدہ ہوں گے۔ یومئذ زرقا، ان کی آنکھیں، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے دن رہے ہو، بس 10 دن شاید رہے ہوں گے ہم۔ نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ، جو ان میں سب سے زیادہ کلچرڈ ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا لال مجکڑ جو ان کا ہے، وہ یہ جواب دے گا ان لبثتم الا یوما، نہیں 1 دن رہے ہو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا لال مجکڑ ہوگا۔ امثلہم طریقۃ، جو ان کے ہاں سب سے زیادہ کلچرڈ ہوگا، ان کا وہ مثالی، ہمارا طریقتکم المثلی، ان میں جو امثل ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، بس یہ 5 رکوع وہ ختم ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر تھے۔ بقیہ یہ 3 رکوع جو ہے یہ پھر جس طرح کے عام مضامین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہو جائے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے میرا رب ان سب کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو چھوڑ دے گا اس زمین کو، بنا دے گا بالکل صاف چٹیل میدان، صفصفا، لا ترى فيها عوجا، نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا، ولا امتا، اور نہ کوئی ٹیلا ہوگا، کوئی اونچان ہی نہیں تو موڑ کا کیا سوال، یہ تو سپاٹ پوری زمین ایک جیسی ہو جائے گی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له، اس دن وہ پھر لبیک کہیں گے پکارنے والے کی پکار پر، کہیں سے پکارا جائے گا کہ آؤ جمع ہو جاؤ، تو اب سب کے سب جو ہے ادھر دوڑیں گے۔ لا عوج له، اب اس کی اس پکار سے کہیں ٹیڑھا ہونا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پکارنے والا ادھر پکار رہا ہے وہ کسی اور سمت میں جا سکے۔ لا عوج له، کوئی ٹیڑھ ممکن نہیں ہوگی۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور تمام آوازیں جو ہیں وہ رحمان کے سامنے خاموش ہو چکی ہوں گی، جھک چکی ہوں گی۔ فلا تسمع الا همسا، تو تم نہیں سنو گے سوائے ایک بھنبھناہٹ، جیسے بھنبھناہٹ سی ہوتی ہے ایسی آواز ہوگی، کسی کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن، مگر صرف اس کے حق میں جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو، ورضی له قولا، اور جس کے لیے کیا اس نے بات پسند کی ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون به علما، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، آیت الکرسی میں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور چہرے اور لوگ رگڑ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو سجدے میں پڑے ہوئے اس ہستی کے لیے جو الحی ہے، القیوم ہے۔ یہ ہے وہ تیسرا مقام جس میں کہ الحی اور القیوم دو یہ اللہ کے اسماء جو ہیں یہ آئے ہیں قرآن میں یکجا ہو کر، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ آل عمران کے آغاز میں آئے ہیں،
اور آیت الکرسی میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں۔ تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اسم اللہ الاعظم، اللہ کا عظیم ترین نام کہ جس کے حوالے سے کوئی دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے، وہ یہ ہے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور یقیناً ناکام اور خائب اور خاسر ہو گیا وہ جس نے کہ ظلم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی عمل کر کے لائے گا نیک اور وہ مومن ہوگا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا اس کا کوئی غبن کر لیا جائے گا، اس کے جو اچھے اعمال ہیں کہیں پر وہ ہفت ہو جائیں گے یا غبن ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے اپنے تمام وعدے اور وعید، دھمکیاں بھی، وہ سب کے سب جو ہیں پھیر پھیر کر سنائی ہیں، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، او یحدث لہم ذکرا، یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی یاد پیدا ہو جائے، کوئی جو ہے ان کے اندر جذبہ جو ہے ایمان کا ابھر آئے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، چوتھی مرتبہ یہ اجرت کا لفظ آیا ہے۔ اور جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل ہو جائے آپ پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت بھی معین کیا ہوا ہے اسی حساب سے اس کا اترنا یہ در حقیقت سب سے عمدہ ہے، مفید ہے، اور اسی میں حکمت ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں آپ کے لیے مصلحت ہے۔ آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن آپ اس کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، اور یہ کہتے رہا کیجئے اے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما، یعنی قرآن مجید جتنا اترا ہے اس کا فہم، اس کی اور گہرائی، اس کے اسرار و رموز، اس کے حوالے سے اللہ اور اضافہ کرتا رہے اور اضافہ کرتا رہے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا اور آپ اس کے اندر مزید اس کے علم، اس کے فہم اور اس کے جو بصیرت باطنی جو ہے اس کے لیے